براہ راست آپ کو دکھائیں گے وزیر اطلاعات شبلی فراز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. بھول جائیں اور یہ جس طرح سے آ کے اور ایک ایسی بیانیہ دیتے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسی باتیں کر کے اپنی گناہوں پہ یہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا ہونے نہیں والا. آج عوام کے مفاد کے ٹھیکیدار جو کہ اپنی ایک ایسی حکومتیں چلا چکے ہیں جس میں کہ انہوں نے عوام دشمنی کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے لوگوں کی جیبیں کاٹی ہیں، انہوں نے اس کے علاوہ کوئی کام کیا نہیں ہے ملک کے لیے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ جب انہوں نے اقتدار چھوڑا یا عوام نے جب ان کو نکالا تو اس وقت اکانومی کی کیا پوزیشن تھی. جو آج یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی. جب الیکشنز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے اس بات کو یقینی بنا دیا تھا کہ ہم ایسی بارودی سرنگیں چھوڑ جائیں جس سے کہ قدم قدم پہ ان کو نقصان پہنچ سکے. کیونکہ اقتدار کو تو یہ اپنا خاندانی حق سمجھتے ہیں. جب ہم آئے تو اس وقت جو فورن ایکسچینج ریزروز کی پوزیشن تھی وہ 6 ہفتے سے زیادہ کی نہیں تھی، اس سے بھی کم تھی. اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی کہ جو برآمدات اور درآمدات کا جو فرق تھا وہ $20 ارب سے زیادہ کا تھا. مانی کہ ملک کو ڈالر چاہیے تھے چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے جو کہ ہمارے پاس تھے ہی نہیں. اس کے علاوہ جو قرضہ تھا 30 کھرب روپے کا، اس کے سود کے لیے صرف 2.9 بجٹ میں رکھے گئے اس سود کو ادا کرنے کے لیے، یعنی 2.9 کھرب سود کو پے کرنے کے لیے. اصل کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ڈالر تھا اس کو انہوں نے ایک مصنوعی سطح پہ رکھا ہوا تھا. اسحاق ڈار، یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جن کو شاید خاقان عباسی اپنے جہاز میں چھپا کر اور فرار قرار دیا تھا. یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جنہوں نے ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھنے کے لیے $23 ارب اسٹیٹ بینک کے خرچ کیے. اور $23 ارب یہ جب آپ کرنسی کو مصنوعی طور پہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ اس کو وہ کرتے ہیں تو اسٹیٹ بینک ڈالر دیتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کا ریٹ، یعنی اس کی سپلائی کو وہ بناتا ہے، اویلیبل کرتا ہے. تو جب ڈالر کو اس مصنوعی سطح پہ رکھا تھا تو اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ ایکسپورٹس تو یہ بڑھا نہیں سکے. یعنی ان کی جو 5 سال کے دور میں اپنے آپ کو یہ کاروباری کہتے ہیں، اپنے آپ کو اس ملک کا خیر خواہ کہتے ہیں، انہوں نے $1 کی ایکسپورٹ نہیں بڑھائی. اور یہ سبجیکٹ میں اس لیے اچھا جانتا ہوں کہ میں اس وقت ان کے دور حکومت میں کامرس کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا. انہوں نے جان بوجھ کر پاکستانی پروڈکٹس کی امپورٹ، جبکہ وہ مہنگی، جب ڈالر کا ریٹ مہنگا ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ کا جو بیرون ملک میں آپ کمپیٹ کر نہیں سکتے ہیں اور آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہیں. اور امپورٹس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ باہر سے منگواتے ہیں وہ آپ کو سستی پڑتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو یہیں پہ پروڈیوس کریں. اس کا نتیجہ کیا؟ اس کا نتیجہ یہ کہ ہم جو بھی چیز یہاں پہ نہیں بناتے تھے اس کے لیے کوئی سازگار ماحول ہی نہیں تھا. ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی، یعنی کہ
اس ملک میں صنعتیں بننی ختم ہو گئیں، لوگوں نے اور جگہوں پہ اپنی انڈسٹری شفٹ کر دی ملک سے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انڈسٹری تباہ ہو گئی، ملک میں نئے کارخانے لگے نہیں، جس کی وجہ سے جو روزگار کی فراہمی ہے، جو فارن ایکسچینج کی بچت ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وجہ سے متاثر ہوئیں۔ اس کے بعد جب ہم آئے تو اس وقت جو یہ صورتحال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اس کے بعد جب ہم آئے تو ہمارے چیلنجز کیا تھے؟ پرائم منسٹر عمران خان کے چیلنجز کیا تھے؟ نمبر 1 کہ کدھر سے ہم ڈالرز لا سکیں کہ ہم اپنے قرضوں کو بھی ادا کر سکیں، اور اپنی امپورٹس، جو کہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ جس کا سب سے بڑا بل آئل کا ہے، دوسرا پام آئل کا ہے، تیسرا دالیں ہیں۔ دالوں کو آپ کم نہ سمجھیں، یہ بھی کوئی $800 ملین کی امپورٹ کرتے تھے ہم۔ تو یہ جو پام آئل ہے اور یہ جو دالیں ہیں، یہ تو عام روزہ زندگی میں جس میں کہ گھی بھی بنتا ہے، جس سے بھی، تو یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، دالیں مہنگی ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ آپ یہ امپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک تو فارن ایکسچینج ریزروز ان کو بڑھانا شروع کیا، جو کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے $19 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ 12 ارب اپنے ہمارے ریزروز ہیں، 7 ارب بینکس کے، تو $19 ارب ہم نے الحمدللہ کر لیے ہیں۔ ایکسچینج ریٹ کو ہم نے اس لیے ڈی ویلیو کیا کیونکہ ہمارے پاس ڈالر تھے ہی نہیں کہ ہم مارکیٹ میں انٹروین کر کے اور اس کو آرٹیفیشلی مصنوعی طریقے سے اس ریٹ کو ہم برقرار رکھ سکتے۔ اگر ہوتے بھی تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس کو متاثر کر رہے ہیں مہنگا ڈالر کو رکھ کے۔ اس کے بعد جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جو ڈالرز ہم نے پے کرنے ہیں اور جو ہمارے پاس ہیں، اس کو اس وقت $20 ارب کا خسارہ تھا۔ اس کو ہم بڑی مشکل سے، بڑی محنت کر کے، پرائم منسٹر صاحب روزانہ اس پہ کام کرتے تھے اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ، اور اس کو ہم الحمدللہ اب ایسی سطح پہ لے آئے ہیں کہ جو $20 ارب کا جو ڈیفیسٹ تھا، یعنی کہ جو ہم نے دینے تھے منفی میں تھا، اس کو ہم ابھی مثبت ٹیریٹری میں لے آئے ہیں۔ $8 کروڑ کے پازیٹیو اس میں لے آئے ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں $20 ارب کا خسارہ، اس کو ہم لے آئے ہیں پازیٹیو میں، مثبت اماؤنٹ پہ، جو کہ $8 کروڑ ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں، ہمارے ریمیٹنسز بڑھیں، بیکاز ہم نے، جب پاکستانی عوام بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایماندار، ایک محب وطن لیڈر کی حکومت ہے، تو جو ہمارے باہر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ہماری جو ترسیلات ہیں ان میں اضافہ کیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے ریزروز بھی اس میں ہیں، ایک کمفرٹیبل زون میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہماری وہ ہیں ایکسپورٹس ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں۔ اور ابھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جو ٹیکسز ہیں وہ بھی ہم نے 1 کھرب اس کوارٹر میں ہم نے اکٹھے کیے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی اپنے ٹارگٹ سے زیادہ، جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ ہم نے ٹیکسز ریکور کیے ہیں۔ یہ تو ہو گئی جو بنیادی جو فگرز ہوتی ہیں آپ کے اکانومی کی، جس کی بنیاد پہ آپ کا ملک آگے چلتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو مہنگائی کی وجوہات ہیں، میں اس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، جس میں ایک اور بڑا
पेट्रोल की कीमत है वो तो ज़ाहिर है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, आलमी कीमतें जो होती हैं उसी पे ही हमें तेल को बेचना होता है, फराहम करना होता है। लेकिन जो बिजली और गैस है इस पे मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आपको मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूँ। बिजली क्यों महंगी है, बिजली क्यों महंगी हो रही है, उसकी बुनियादी वजह वो मुआहदे हैं जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत बिलखुसूस, पिछली हुकूमत है लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत बिलखुसूस उन्होंने महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स किए, उन्होंने जनरेशन पे यानी पैदावार पे ज़ोर लगाया। वो इसलिए कि जो पैदावार होती है वो आप साल 2 साल 3 साल में जो है आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके साथ सौतेली माँ का सलूक किया, क्योंकि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कि आपके पास इतनी कमीशंस बनाने के चांसेस नहीं होते हैं। आपने इस मुल्क की जो एनर्जी है उसको डिपेंडेंट रखा तेल पे और महंगे फ्यूल्स के साथ, जिसमें कि LNG भी शामिल है। आपने ये एग्रीमेंट्स इस तरीके से किए कि वो लोग या वो हुकूमत जब बिजली पैदा करती है तो उसको, जिसको हम कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स वो होती हैं जो आप अगर बिजली खरीदें, इस्तेमाल करें या ना करें आपको वो पैसे देने होंगे, और वो सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा कि जो उस पर सूद, जो कि सर्कुलर डेट की सूरत में आ गया है, उस पर जो सूद आप अदा करते हैं और वो बिजली जो कि आप चाहे इस्तेमाल करें ना करें आपको वो जो पैदावारी कंपनियां हैं उनको आपको देना पड़ता है। इन्होंने न ट्रांसमिशन पे तवज्जो दी, यानी तरसील पे भी तवज्जो नहीं दी, और तकसीमकार कंपनियों पे भी तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से जो T&D लॉसेस हैं वो भी हाई थे। तो बुनियादी जो वजह है बिजली की कीमत में इजाफे की वो यही है कि हमने अपने आप को ऐसे मायदों में बांधा जिससे कि हमने पूरी कौम के मुस्तकबिल को गिरवी रख दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुसलसल कोशिश में हैं और ये पहली दफ़ा है कि उन्होंने इस इशू को उठाया और जितनी भी पैदावारी कंपनियां हैं उनके साथ गुफ्त शुनीद की, उनके साथ उनको इस बात पे रजामंद किया कि ये जो इस वक्त जो कि मुआहदे किए गए हैं उसमें कोई जीत ही नहीं सकता। ज़ाहिर है कि जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे हम पैसे दे नहीं सकेंगे जो तकसीमकार जो पैदावारी कंपनियां हैं, तो उससे बेहतर यही है कि कोई एक ऐसा सलूशन निकाला जाए जिससे कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हो गई या जो RLNG की मस्ट रन प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि अगेन यही है कि जो RLNG खरीदी वो भी इस कंडीशन में कि 66% आपको ये गैस इस्तेमाल करनी होगी चाहे आपको ज़रूरत हो कि ना हो। तो आप सोचें कि ये किसी मुहिब्बे वतन ने ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, कोई ऐसे मुआहदे कर सकता है? अपने लिए तो ये बड़े ज़बरदस्त मुआहदे करते हैं, अपने लिए तो ये हर किस्म के इनके जो कारोबार हैं अक्सर इनमें से ऐसे हैं कि साइकिलों पे आए थे और आज जो है तो अरबपति हो गए हैं। वो किस वजह से हुए हैं? वो इसी वजह से हुए हैं कि उन्होंने आपके अवाम के मफादात पे डाका डाला, उन्होंने अवाम के मफादात पे बिल्कुल कोई दिल पे हाथ नहीं रखा। उनको ये भी एक बीमारी है, पैसे जमा करना भी एक बीमारी है, वरना आप कई देख ले लें अरबपति हैं खरबपति हैं, लेकिन उनको जो पैसे की हवस है वो आप और मुझसे ज़्यादा होगी। तो इस बीमारी से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो ख़ास तौर पे जो लीडरशिप है उसने अपने आप को, अपनी दौलत को बढ़ावा दिया और मुल्क को गरीब से गरीब तर किया, जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क में जो भी मसाइल हैं वो इसी के मरहून मिन्नत हैं।
گیس پہ آ جائیے تو گیس انہوں نے جو معاہدہ کیا RLNG کا، شاہد خان عباسی صاحب جو سقراط ہیں اکانومی کے اور ہر موضوع کے، انہوں نے اپنی ایئر لائن تو بڑی اچھی چلا لی لیکن PIA کا بیڑا غرق کر دیا۔ انہوں نے یہ معاہدہ کر کے ہمیں ایک اور مصیبت میں ڈال دیا، یعنی مہنگی ترین RLNG خرید کر اس وقت کی جو قیمتیں تھیں، ایسے پاکستان کو 15 سال کے لیے ایسے باندھ دیا کہ ہم ہلنا بھی چاہیں تو ہم نہیں ہل سکتے ہیں۔ اب ہم ان معاہدوں سے نکل نہیں سکتے بیکاز اس میں کئی ہمارے دوست ممالک ہیں، لیکن قصور ان کا نہیں ہے، قصور تو ہمارا اپنا ہے۔ وہ ان کا ہے جو کہ آج آ کے عوام کے ہمدرد بن رہے ہیں، جو آج مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں اور عوام کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ وہی حکومت ہے نون کی جس نے کہ جو ایکسپلوریشن بلاکس تھے، ابھی ہماری کوئی 4 روز پہلے میٹنگ ہوئی تھی، پرائم منسٹر صاحب نے بلائی تھی کہ ہم کس طرح سے اپنے ملک کے جو ہمارے جو ریزروز ہیں، جس میں خاص طور پہ گیس، ان کو ایکسپلور کیا جائے، کیونکہ آپ کا جو اپنی ملک سے جو گیس ایکسپلور ہوگی اس سے آپ کا تو جو زر مبادلہ ہے وہ بھی بچے گا اور جو ہماری سپلائی ہوگی وہ بھی سیکیور ہوگی۔ لیکن انہوں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، بیکاز جو چیز بھی امپورٹ ہوتی تھی، جہاں پہ کہ معاہدے ہوتے تھے، وہاں پہ ان کے لیے کمیشنز بنتے تھے۔ یہ جو آج ہم یہ جو اس میں جو گیس اور بجلی کی جو قیمتیں ہیں جو ہم پے کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ان کمیشنز کو ہم پے کر رہے ہیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے ہمیں مہنگے کانٹریکٹس میں ہمیں باندھ دیا، اور آج جو ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی بجلی مہنگی ہو گئی ہے اور گیس مہنگی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ملک کی جو اکنامک سچویشن ہے اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے ہی باوجود اس کے کہ کووڈ ہوا، ان کا خیال تھا کہ جی کووڈ میں تو یہ گئے یا خدا نخواستہ لوگ مریں گے یا خدا نخواستہ اکانومی بینکرپٹ ہو جائے گی، لیکن چونکہ لیڈر کی نیت ٹھیک تھی، عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان کی نیت ٹھیک تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان میں سے بھی بڑے اچھے طریقے سے، گو کہ وہ ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن جب آپ اپنے ہمسائے ملکوں کو یا اور ملکوں کو، یورپ کو، امریکہ کو اور ملکوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے ہماری حکومت کی کہ ہم نے ایک ایسے وبا کو جس کو کہ کبھی تجربہ ہی نہیں تھا کسی بھی حکومت کا بلکہ دنیا میں، اس کو ہم نے ایک بڑے منظم طریقے سے NCOC بنا کر اور سائنسی بنیادوں پر ہم نے اپنی حکمت عملی ترتیب دی۔ باوجود اس کے یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو ہمارا جو بجٹ کا خسارہ ہے، یعنی وہ جو ہمارے اخراجات ہیں، جو ہم نے پیسے کمانے ہیں یعنی کہ ٹیکسز کی صورت میں، ان میں ایک برابری آ گئی ہے۔ برابری کیا بلکہ ہم پازیٹیو اس میں ہیں، یعنی کہ اگر ہم سود نہ دیں، جو قرضے لیے انہوں نے، ان کی حکومتوں نے، تو ہمارے پاس ہماری جو آمدن اور جو اخراجات ہیں وہ بالکل بیلنس ہوئے ہیں۔ اور یہ کس طرح سے ہوئے ہیں؟ بیکاز ہماری حکومت پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی ذات سے شروع کیا کہ ہم ایک ایسے غریب ملک بنا دیے گئے ہیں جس میں کہ یا تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہوگی اور یا ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے۔ تو جیسے کسی بھی گھر میں ہوتا ہے جب آپ کے ایک ایسی افتاد آ پڑے اور جس میں کہ آپ کے خرچے اور اس میں آمدن میں بہت زیادہ فرق ہو تو پھر آپ یا تو اپنی خرچوں کو کم کرتے ہیں اور آمدن کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی ہم نے کیا کہ اپنے اخراجات کو، وہ جو شاہانہ طرز زندگی تھی نواز شریف کی، جبکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں 500 سے زیادہ افراد تھے جس میں کہ کچن ایسے چل رہے تھے جیسے کہ مغل بادشاہوں کے زمانے میں چلتے تھے، ان سب کو نیچے کیا، کم کیا، اپنی کیبنٹ پہ، منسٹرز پہ ایک ایسا ضابطۂ اخلاق مرتب کیا کہ جس سے کہ یہ لگے
کہ اگر عوام مشکل میں ہے تو ہم بھی کوئی عیاشی نہیں کر رہے، جو حکومت ہے وہ بھی عیاشی نہیں کر رہی اور اخراجات میں کمی لانے کی کوشش کر رہی ہے اور اپنی آمدن کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی سی پیک کی، تو سی پیک آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے، ایک ایسا معاہدہ ہے جو کہ پاکستان اور چین کی جو لازوال دوستی ہے اس کا مظہر ہے، اور اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے ہماری حکومت پہلے سے زیادہ پرعزم بھی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ پروجیکٹس جلد سے جلد کمپلیٹ ہوں، اور چاہے وہ قانون سازی ہو یا جو بھی اور میجرز لینے ہوتے ہیں وہ ہم لیں۔ اور چین کی حکومت بھی اور چین کے سفیر بھی جو کہ یہاں سے گئے، انہوں نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہماری حکومت کو کہ کس طرح سے ہم سی پیک کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اس قسم کی باتیں کرنا کسی اپوزیشن پارٹی کو زیب نہیں دیتا، بیکاز یہ ایک ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ ملکوں کے درمیان ہیں۔ اس میں ہماری چین کے ساتھ جو ایک لازوال دوستی ہے اس کو یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی اپوزیشن ایسی باتیں نہیں کرتی ہے جس سے کہ ملک کو نقصان ہو، یا کوئی ایسے پروجیکٹس ہوں جس سے کہ ملک کی بھلائی ہو اس کو وہ نقصان پہنچائیں۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ نیب ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ بھائی نیب اگر آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو اس کی وجہ ہوگی، جو کرپشن کا بازار آپ نے گرم کیا تھا اپنی دوران حکومت میں، جس میں کہ آپ اپنے لیے خاص طور پہ رولز اینڈ ریگولیشن کی ریلیکسیشن حاصل کر کے اپنی انڈسٹری کو، اتفاق انڈسٹری کو، آپ احتساب الرحمان کی ریڈکو کمپنی کو گاڑیاں منگوا کے اور پھر دوسرے دن وہ جو ایس آر او ہوتا تھا وہ کینسل کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ نے اس ملک کو تو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہوا تھا، عوام کو تو آپ نے کچھ کبھی خاطر میں لائے ہی نہیں۔ آپ نے تو ایسی مس مینجمنٹ کی، ایک بیکاز آپ جو ہے نا، ایک تو ہوتی ہے مس مینجمنٹ، ایک ہوتی ہے ایسی سچویشن جس میں کہ حکومت جو کہ سپوزڈلی عوام کے ووٹوں پہ آئی ہوتی ہے وہی عوام کے دشمن بن جائے۔ انہوں نے یہی کام کیے، انہوں نے ہر طرح کے فائدے اٹھائے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی کاروباروں کے لیے۔ انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا کرپشن کا۔ یہ ایک کرپٹ لوگ تھے جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا، اور آج ان کی یہ توفیق ہے، یہ ان کی اوڈیسٹی ہے، یہ ان کا اعتماد ہے کہ یہ باوجود اس کے کہ چوری کے ملزمان ہیں، یہ ان پہ ساروں پہ مقدمے بنے ہوئے ہیں، ان پہ کوئی ضمانتوں پہ ہے، کوئی جیل کے اندر ہے، اور یہ آ کے بھاشن دیتے ہیں عوام کو کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے۔ بھئی وجہ تو آپ ہی ہیں، آپ ہی کی جو کرتوت تھے، جو کہ آپ اس وقت سیاست کے پیچھے چھپ کر اور آپ اپنی اس دولت کو جو کہ آپ نے چوری کے ذریعے حاصل کی اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ آپ اگر اتنے عوام کے ہمدرد ہیں تو لائیں نا، آپ اپنی اولادوں کو لائیں جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نواز شریف اپنی جو یہ مہنگے ترین اربوں کے اپارٹمنٹ بلڈنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی اس سے تقریر بھی کر رہے ہیں، حالانکہ یہاں پہ جھانسا دے کر وہ ملک سے فرار ہو گئے۔ آج جو ہے تو وہ ان کی جو ان کے جو درباری ہیں وہ آ کے ہمیں بھاشن دیتے ہیں۔ بیچے نا وہ اپنی وہ جائیدادیں، اگر آپ کو پاکستان سے اتنی ہمدردی ہے، لائیں وہ اس کو انویسٹ کریں پاکستان میں، پاکستان کو ضرورت ہے۔ لائیں وہ اپنی اولاد کو، اگر ان کی اولاد کا مستقبل محفوظ ہے تو پاکستان کے عوام کا کیا ہوگا؟ انہوں نے بھی اپنا مستقبل محفوظ کرنی ہے۔ ان کے مستقبل کو آپ نے گروی کر دیا
اور اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو ادھر آپ نے اربوں خربوں کی جائیدادیں بنا لیں. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام بھوکے مر رہے ہوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو وہاں پہ بڑے خوشحال بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو آپ نظریاتی بھی بن گئے ہیں. اب تو آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک ایسی بے یقینی پھیلے جس سے کہ جو بھی حکومت اقدامات لے رہی ہے جو کہ ایک معاشی ٹھہراؤ لے آئی ہے اور ہم مزید بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ہماری اکانومی الحمدللہ، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو پھر ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. نہ ان کا کوئی مستقبل سیاسی مستقبل ہے، نہ ان کا جو ہے معاشی مستقبل ہے. ان کو خون لگ چکا ہے. یہ اقتدار کے باہر جب بیٹھتے ہیں تو یہ اس وقت بالکل ایسی بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ دوبارہ واپس اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. اور استعمال کس کو کرتے ہیں؟ عوام کو استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ جو ابھی اپوزیشن کا جو ایک اکٹھ ہو رہا ہے، اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کون کون سی پارٹیاں ہیں جو اس بیانیے کو جو کہ نواز شریف نے دیا ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں. ان میں تو آلریڈی پھوٹ پڑ چکی ہے. یہ استعفیٰ دینے کی بات کرتے ہیں. ہم نے کہا استعفیٰ دیں آپ، ہم الیکشن کرائیں گے. یہ سارا جو شور و غوغا ہے یہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز کے خلاف ان کو کوئی این آر او دے دیا جائے. جب انہوں نے دیکھا آخری پتہ ان کا فیٹف تھا، جب وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا تو پھر یہ اے پی سی معرض وجود میں آئی. ایسا ہونے والا نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ آپ اس پہ پریشر ڈالیں گے تو وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. وہ ایک نڈر انسان ہے، ایک نڈر لیڈر ہے جو کہ ان کی کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا، اور نہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان کو کسی قسم کی رعایت دے گی. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام نے اگر ہمیں چنا ہے وہ اسی بنیاد پہ چنا ہے کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو اس ملک کو کنگال کر کے چلے گئے ہیں، جو لوٹ کر چلے گئے ہیں، ان کو ہم کٹہرے میں لائیں گے، ان کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے. سیاسی بنیاد پہ نہیں. اب فرق یہی ہے کہ ایک شخص جو کہ کنوکٹ ہوا ہو کرمنل چارجز پہ، یہ کوئی سیاسی مخالفت کے تحت نہیں تھا کہ یہ جیل میں گئے ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہو یا چاہے وہ نواز شریف ہو. شہباز شریف اندر ہے تو وہ ٹی ٹیوں کی وجہ سے، اس کا جواب دے. نواز شریف جس طرح میں نے کئی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 2 سوالوں کے جواب دے کہ یہ اثاثے کیسے بنائے اور یہ پیسے آپ کیسے باہر لے کے گئے. اتنی سی بات ہے. آپ تو بجائے جواب دینے کے آپ نے اس میں پورے اداروں کے ساتھ آپ نے ایک پورا ایک ماحول ایسا پیدا کر دیا ہے جس سے کہ آپ نے ایک ایسے سیاست کا آغاز کیا ہے جس سے کہ آپ نہ صرف خود بلکہ باقی اپوزیشن پارٹی کو بھی ایک بند گلی میں لے گئے ہیں. ان کی سیاست کو بند گلی میں لے گئے ہیں. کبھی ہوا ایسے اس ملک میں؟ کبھی بھی نہیں ہوا. دیکھیں اس ملک کے جو ادارے ہیں، جو باقیوں کو تو آپ نے تباہ و برباد کر دیا، ان کو تو آپ نے مفلوج کر دیا، اپنی مرضی کے اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، وہ لوگ اس کے اوپر لگائے جو کہ آپ کی چوری میں آپ کی معاونت کر سکیں. ایک ادارہ بچ گیا تھا، جوڈیشری بچ گئی تھی. آپ تو چاہتے تھے نا کہ جج بھی آپ کو اپنی پسند کے ملیں، اور جو ادارہ ہے پاک فوج کا وہ بھی آپ کے نیچے ہو. نیچے اس لحاظ سے نہیں، وہ تو آئینی طور پہ تو ہے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ چونکہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنی کرپشن کر رہا ہے. ہمارا کیوں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا لیڈر، ہماری حکومت آنیسٹ لوگوں سے بھری پڑی ہوئی ہے. یہ بے شک ہمارے خلاف جو بھی باتیں کریں، لیکن عوام جانتے ہیں کہ عمران خان جیسا لیڈر ایماندار وہ اس ملک کو پہلی دفعہ ملا ہے. پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جی سکوت کشمیر. اب مجھے یہ بتائیں ان کی جو الفاظ کا چناؤ ہے، آپ کشمیریوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟
کہ ہم نے آپ کو یا دنیا کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا جو کیس ہے وہ چھوڑ دیا ہے؟ آپ پرائم منسٹر عمران خان کی وہ تقاریر جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں کی ہیں، کبھی کسی لیڈر نے ایسی کی تھی؟ جس متاثر مدلل اور ٹھوس طریقے سے انہوں نے کشمیر کا کیس دنیا کے ملکوں کے سامنے رکھا، کبھی آپ کے لیڈر نے وہ تو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، انہوں نے تو کبھی نام بھی نہیں لیا انٹرنیشنل فورمز پہ. کیا انہوں نے کبھی گلبھوشن کا نام لیا؟ نہیں لیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اس ملک نے بڑی وہ دی ہے، 3 دفعہ آپ کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے. آپ جو ہے تو اسی ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ کے جو کیسز ہیں اس پہ کوئی آپ کو سہولت مل جائے. تو آپ اس چکر میں اندھے ہو چکے ہیں. آپ پاکستان کے عوام سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کے اداروں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہونے والا نہیں ہے. جوڈیشری آپ کے کس کے ساتھ بنی ہے؟ آپ کو تو صرف چاہیے، وہ قیوم تھا، کیا نام تھا اس کا، جسٹس قیوم، اس جیسے آپ کو ججز چاہیے جن کو آپ اپنی منشا کے مطابق آپ کے فیصلے ہوں. آپ کی کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں بنا، شروع سے لے کر جنجوعہ صاحب سے لے کر اب تک آپ کا یہی ایک کام ہے کہ آپ ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں جمہوریت کو. آپ ہیں رسپانسبل. آپ پہلے تو یہ کہ آپ خود پروڈکٹ ہیں، آپ کی وجہ شہرت یا آپ جو اس اقتدار میں آئے ہیں تو وہ آپ بیساکھیوں پہ آئے ہیں اور وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. ابھی آپ پاکستان کو یعنی ایک موسمی اس کی طرح آپ جو ہے تو کہنا چاہتے ہیں کہ جی آپ بڑے انقلابی بن گئے ہیں، آپ بڑے ایک اسٹیٹسمین ہیں. بھائی آپ پہ چوری کا الزام ہے، آپ کو کسی سیاسی مخالفت کی وجہ سے نہیں جیل میں ڈالا گیا. آپ نے جو جرم کیے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا کہ جو ارجنٹینا ہو گیا، برازیل ہو گیا، کوریا ہو گیا، جتنے ممالک ہیں ان کے جو کرپشن ہوئے ہیں ان کو ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا گیا اور وہ اندر ہیں. آپ نے تو اس ملک کو ایک اکنومیکلی ایسی سچویشن میں لے آئے تھے جب آپ 2018 میں کہ آپ نے تو اس ملک کی جو کرنسی ہے اس کو بالکل تقریباً، اگر یہ عمران خان نہ کرتا، وہ اگر اس کی ثابت قدمی، اس کا پریشر نہ لینا،